نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان حق کا اعلان فرما دیا تو مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے بے حد پریشان ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ چوک در چوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہیں تو وہ آپس میں بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کے بارے میں کسی سے ضرور تصدیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو دو یہودی عالموں کے پاس بھیجا۔ یہ یہودی عالم مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ دونوں قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا، ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتا دیا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کم درجے کے لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا، تم جا کر ان سے 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ یہ جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ چنانچہ وہ سارے عالم کے واپس سے ہو کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے یہ 3 سوال کیے کہ وہ ان 3 نوجوانوں کے بارے میں ہمیں بتائیے جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی کہ اس صحابہ کہف کے بارے میں پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ تھا، کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب تھا۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے۔ اگر وہ نہ بتا سکے تو سمجھ لینا کہ وہ کوئی جھوٹے شخص ہیں۔ چنانچہ اسلامی تفاسیر کی روشنی میں اس صحابہ کہف کی تفسیر میں آپ کو ابن کثیر کے مطابق بتا رہی ہوں۔ ابن کثیر یوں لکھتے ہیں کہ یہ چند نوجوان تھے۔ کچھ روایتوں کے مطابق یہ 7 نوجوان تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ کچھ روایتوں کے مطابق یہ 6 نوجوان تھے اور 7واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان کی صحیح تعداد کے بارے میں ہمیں دنیا کی کسی بھی قدیم کتاب کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر کے مطابق دین حق کی طرف وہ مائل ہو گئے اور راہ ہدایت پر آ گئے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے اور اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پہ لگا رکھا تھا، مگر تھا بہت ظالم، بت پرستی کراتا تھا، سالانہ میلہ لگواتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، انہوں نے وہاں بت پرستی ہوتی دیکھے تو وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک ایک کر ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے ہیں۔ اب یہ آپس میں گھل مل گئے، انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا، بلکہ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی اس صاف گوئی پر بادشاہ بگڑا، انہوں نے اسے ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر تم لوگ باز نہ آئے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا یہ حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنے دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی اور ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو،
تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرما دے گا۔ بس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور اپنی ہی بستی کے قریب ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دیکھنے سے عاجز کر دیا۔ بالکل یہ اسی طرح ہے جس طرح واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا کہ جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرکین مکہ غار کے منہ تک بھی آئے مگر وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد بادشاہ کے آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہ غار تک پہنچ گئے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح و شام دھوپ آتی جاتی ہے۔ اب یہ غار کس شہر کے کس پہاڑ میں ہے یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ قرآن پاک کی سورۃ کہف کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بدلواتے رہے۔ ان کا کتا بھی غار میں ان کا ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا اسی طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ اب 309 سال بعد جاگے تو بالکل ایسے ہی تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔ ان کے بدن، کھال، بال، غرض ہر چیز بالکل صحیح سلامت تھی، یعنی کہ جیسے سوتے وقت تھے بالکل ویسے ہی تھے۔ کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقعہ ہی نہ ہوئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں بھئی بھلا ہم کتنی دیر تک سوتے رہے؟ ایک نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا وہ 1 دن یا اس سے کم سوئے ہیں۔ پھر ایک نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اب اس کا درست علم تو اللہ کو یہ ہے کہ ہم کتنے دن تک سوتے رہے۔ انہیں شدید بھوک پیاس کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا بازار سے کھانا منگوانا چاہیے۔ پیسے ان کے پاس تھے، ان میں سے کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو چکے تھے، کچھ ان کے پاس باقی تھے۔ ایک نے کہا، ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی پاکیزہ اور عمدہ چیز لے آئے، اور یہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں لوگوں کی نظر اس پہ نہ پڑ جائے۔ سودا خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لے، کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں، دقیانوس کے آدمی ابھی تک ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا، اسے سارا نقشہ ہی بدلا نظر آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ تو 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ کوئی چیز اپنے پہلے حال پہ نہ تھی۔ شہر میں کوئی بھی اسے جانا پہچانا نظر نہ آیا۔ چھوٹے چھوٹے مٹی کے مکانوں کی جگہ بلند و بالا عمارتیں تھیں اور لوگوں کی چال ڈھال غرض کے لباس تک تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا اور اس کا دماغ چکرا رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے ہیں، پھر اچانک یہ کیا ہو گیا؟ جب زیادہ پریشان ہوا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے جلد از جلد سودا لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے اور کھانے پینے کا سامان طلب کیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے وہ سکہ ساتھ والے دکاندار کو دکھایا اور بولا، بھائی ذرا دیکھنا یہ سکہ کس زمانے کا ہے۔ اس نے دوسرے کو دیا۔ اس طرح سکہ کئی ہاتھوں میں گھوم گیا۔ کئی آدمی وہاں جمع ہو گئے۔ آخر انہوں نے اس سے پوچھا، تم نے یہ سکہ کہاں سے لیا ہے؟ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام ہی کو تو یہاں سے گیا ہوں۔ یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور بولے، یہ تو کوئی پاگل شخص ہے، چلو اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلتے ہیں۔ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے سوالات کیے گئے، اس نے تمام جوابات دیے۔ بادشاہ اور یہ سب لوگ اس کی کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار بھی ہمیں دکھاؤ۔ سب لوگ اس کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے۔ ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ دقیانوس کی بادشاہی ختم ہوئے 3 صدیاں بیت چکی ہیں اور اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان نوجوانوں نے اپنی بقیہ زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں پر وفات پائی۔ بعد میں ان لوگوں نے ان کے اعزاز کے طور پر پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کی تھی،
یہ ایک روایت ہے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق جب شہر جانے والا پہلا نوجوان ان بادشاہ اور اس کے لشکریوں کو لے کر غار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، تم لوگ یہیں رکو، میں جا کر انہیں خبر کر دوں۔ اب یہ ان سے الگ ہو کر غار میں داخل ہو گیا، اور غار میں داخل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی نیند طاری کر دی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی سے تلاش کرتے رہ گئے، نہ وہ ملا نہ ہی وہ غار انہیں نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے غار کو اور ان سب کو چھپا دیا۔ ان کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یا وہ 9 تھے، 10واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال ان کی گنتی کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں، نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کریں، کیونکہ ان کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، کوئی صحیح دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اصحاب کہف کے اوپر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، کیونکہ یہ واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے اس کے بارے میں ہم نے ارشادات سنے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں بحث کرنے سے منع کیا ہے، ہمیں بھی اس کے بارے میں کبھی بھی کسی بھی محفل میں بیٹھ کر بحث و مباحث نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس میں حصہ لینا چاہیے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔